السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما الفعلیۃ ای الصفات الفعلیۃ۔ اب یہاں سے صفات فعلیہ کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں وہی التی یتوقف ظہورها علی وجود الخلق، کہ صفات فعلیہ وہ صفات ہیں کہ جن کا ظہور مخلوق کے وجود پر موقوف ہوتا ہے، کہ صفات فعلیہ کا ظہور تبھی تو ہوگا کہ جب مخلوق جو ہے وجود میں آئے۔ حالانکہ جو اللہ کی صفت فعل ہے ہمارے نزدیک، یعنی جو تکوین ہے، تو وہ تکوین تو اللہ رب العزت کی صفت ازلیہ ہے، لیکن اس صفت ازلیہ کا ظہور تب ہوگا جب کہ مخلوق کو اللہ رب العزت موجود فرمائے۔ وہی فرماتے ہیں کہ ان صفات فعلیہ کا ظہور موقوف ہے مخلوق کے وجود پر۔ اعلم ان الحد بین صفات الذات و صفات الفعل مختلف فیہ۔ اب فرماتے ہیں کہ صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ دونوں کی تعریف میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو معتزلہ نے تو صفت فعل انہیں مانا کہ جن میں نفی و اثبات جاری ہوتا ہے، اور امام اشعری نے یہ کہا کہ صفت فعل اسے کہیں گے کہ اس کی نفی سے نقیض لازم نہ آئے۔ اور ہمارے نزدیک ہر وہ صفت کے جس سے اللہ نے اپنا آپ کو موصوف فرمایا ہے، تو اس کی ضد سے بھی موصوف کیا جانا اگر جائز ہو تو وہ صفت فعل ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں اعلم ان الحد بین صفات الذات و صفات الفعل مختلف فیہ۔ جان لیے کہ صفات ذات اور صفات فعل کی تعریف میں اختلاف ہے۔ فعند المعتزلۃ ما جرى فیہ النفی والاثبات۔ تو معتزلہ کے نزدیک جن صفات میں نفی و اثبات جاری ہوتا ہے تو وہ صفات فعل ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ خلق لفلان ولدا ولم یخلق لفلان، کہ فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور فلاں کے گھر پیدا نہیں ہوا۔ تو جیسے یہ خلق کہ فلاں کے گھر تخلیق ہوئی اور فلاں کے گھر بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اور ایسے کہا تھا وَرَزَقَ لِفُلَانٍ مَالًا، کہ فلاں کو اللہ نے مال دیا، وَلَمْ يَرْزُقْ، ہاں زید کو اللہ نے مال دیا اور عمرو کو نہیں دیا۔ تو یہ یہاں پر نفی و اثبات جاری ہے۔ وَمَا لَا يَجْرِي فِيهِ النَّفِيُّ، اور جن صفات میں نفی جاری نہیں ہو تو وہ صفات ذات ہیں۔ جیسا کہ علم ہے اور قدرت ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لم یعلم کذا، کہ اللہ کو فلاں چیز کا علم نہیں یا فلاں چیز پر قادر نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ فرماتے فل ارادۃ والکلام مما یجری فیہ النفی والاثبات۔ اب بات یہ ہے کہ یعنی صفت فعل اور صفت ذات کسے کہتے ہیں، یہ معتزلہ کے نزدیک جو ہے تعریف ہوئی۔ اب ارادہ اور کلام کس میں آتے ہیں؟ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ ارادہ اور کلام میں نفی و اثبات جاری ہوتے ہیں، اس لیے یہ صفات فعل سے ہیں اور یہ حادث ہوں گے۔ فرماتے فل ارادۃ والکلام مما یجری فیہ النفی والاثبات۔ تو ارادہ و کلام ان صفات میں سے ہیں کہ جن میں نفی و اثبات جاری ہوتے ہیں۔ کیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر ارادے کا تعلق نفی و اثبات سے ہوا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام فرمایا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہوگی کہ وہ قیامت کے دن لوگوں سے کلام نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں ایک جگہ کلام کا اثبات ہے، ایک جگہ کلام کی نفی ہے، تو نفی و اثبات جاری ہوئے تو ارادہ اور کلام فکانا من صفات الفعل، دونوں ہی صفات فعل سے ہوں گے۔ وکانا حادثین، اور دونوں حادث ہوں گے۔ تو یہ تو معتزلہ کے نزدیک ہوا۔ وَأَمَّا عِنْدَ الْأَشْعَرِيَّةِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، تو ہاں رہا امام اشعری کے نزدیک، اشاعرہ کے نزدیک، تو اشاعرہ کے نزدیک ارادہ اور کلام میں فرق ہے۔
ہاں نہیں، بینہما کا مطلب یعنی صفات فعل اور صفات ذات میں فرق ہے۔ کیسے؟ ان ما یلزم من نفیہ نقیضہ، کہ جس صفت کی نفی سے نقیض لازم آ جائے تو وہ صفات ذات میں سے ہوگا۔ فإنک لو نفیت الحیات یلزم الموت، تو بے شک اگر آپ حیات کی نفی کر دیں تو موت لازم آ جائے گی۔ ولو نفیت القدرت یلزم العجز، اور اگر قدرت کی آپ نفی کرتے ہیں تو اب عجز لازم آ جائے گا۔ تو پتہ چلا حیات و قدرت یہ صفت ذات میں سے ہیں۔ وَقَذَ الْعِلْمُ مَعَ الْجَهْلِ، اور اسی طریقے سے علم کی اگر آپ نفی کر دیں تو ثبوت جہالت ہو جائے گا، تو یہ بھی صفت ذات سے ہے۔ وَمَا لَا يَلْزَمُ مِن نَفِيِّهِ نَقِيضُهُ، اور جن صفات کی نفی سے نقیض لازم نہ آئے تو وہ صفات فعل سے ہیں۔ کیسے؟ کہ فَلَوْ نَفَيْتَ الْإِحْيَاءَ وَالْإِمَاتَةَ أَوِ الْخَلْقَ أَوِ الرِّزْقَ، کہ اگر آپ احیاء کی نفی کر دیں، زندہ کرنے کی یا موت دینے کی یا تخلیق یا ترزیق کی اگر آپ نفی کر دیں تو اب لم یلزم منہ نقیضہ، تو اس سے جو ہے اس کی نقیض لازم نہیں آئے گی کہ اللہ رب العزت تخلیق فرماتا بھی اور تخلیق نہ فرمائے، تو اب اس سے جو ہے کوئی نقیض لازم نہیں آئی۔ فعلی ھذا الحد لو نفیت الارادۃ، تو اب اس تعریف کے مطابق اگر آپ ارادے کی نفی کریں، کیونکہ ارادہ اور کلام میں گفتگو ہے، تو اگر آپ ارادے کی نفی کریں تو لزم منہ الجبر والاضطرار، تو نفی سے مجبور ہونا اور مضطر ہونا جو ہے لازم آ جائے گا، کو جب ارادہ اور اختیار نہ ہو تو وہ پھر مجبور ہے۔ ولو نفیت عنہ الکلام، اور اگر آپ اللہ رب العزت کی ذات سے کلام کی نفی کر دیں تو لازم الخرس والسکوت، تو اب گونگا پن اور خاموشی لازم آ جائے گی، تو ثابت ہوا کہ یہ دونوں صفات ذات سے ہیں۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک کیا؟ تو ہمارے نزدیک ان کل ما وصف به ولا يجوز ان يوصف بضده، کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ صفت کے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے اور اس کی ضد کے ساتھ جو ہے موصوف کیا جانا وہ ممکن نہیں ہے، تو فہو من صفات الذات، تو وہ صفات ذات سے ہے۔ کل قدرت، جیسے قدرت ہے، علم ہے، عزت ہے، عظمت ہے، تو اللہ نے اپنی ذات کو موصوف کیا ہے اور ان کی ضد سے موصوف نہیں کر سکتے، ورنہ تو قدرت کی ضد سے عجز لازم آ جائے گا اور علم کی قدرت سے جو ہے وہ جہالت لازم آ جائے گی۔ وَكُلُّ مَا يَجُوزُ أَن يُوصَفَ بِهِ وَبِضِدِّهِ، اور ہر وہ صفت کہ اللہ رب العزت کی ذات کو جس سے موصوف کیا جانا اور اس کی ضد سے موصوف کیا جانا ممکن ہو تو وہ صفات فعل سے ہے، کالرأفت والرحمت والسخط والغضب، جیسے کہ اللہ رب العزت کی صفت رأفت ہے، مہربان ہونا، رحیم ہونا، ناراض ہونا، اور اللہ رب العزت کا غضب فرمانا، تو یہ جو صفات فعل ہیں تو اللہ رب العزت چاہیں رحمت فرمائے تو یہ بندوں کے لیے اچھا ہے، اور رحمت نہ فرمائے تو اللہ کو جو ہے وہ ارادہ اور اختیار ہے، ایسی غضب فرمائے یا نہ فرمائے۔ ثم شبہۃ الاشاعرۃ والمعتزلۃ فی ذلک ان التکوین لو کان ازلیا، تو صفت تکوین کے ازلی ہونے پر اشاعرہ اور معتزلہ کا یہاں شبہ ہے ایک، کہ ان کے نزدیک تو وہ اسے حادث، دونوں حادث مانتے ہیں، اور ہمارے نزدیک جو ہے یہ قدیم ہے۔ فرماتے ہیں کہ اشاعرہ اور معتزلہ کا شبہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان التکوین لو کان ازلیا، کہ تکوین اگر ازلی ہو لتعلق بوجود المکون به فی الازل، کہتے ہیں کہ اگر تکوین ازلی ہو تو تکوین سے مکون کے وجود کا تعلق بھی ازل سے ہوگا، یعنی جو تعلق ہے یہ بھی ازل سے ہو جائے گا۔ ولو تعلق بوجودہ فی الازل، اور اگر مکون کے وجود کا تعلق ازل سے ہو لوجب وجود المکون فی الازل، تو جب تعلق بھی ازل سے ہے تو مکون کا وجود بھی تو ازل سے ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں ضرور واجب ہے کہ مکون کا وجود بھی ازل سے ہو۔ لأن القول بالتکوین، اس لیے کہ تکوین کا قول کرنا ولا مکون،
یعنی ازل میں تکوین کا قول کرنا اور مکون کا قول نہ کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ضرب کا قول کرنا بغیر مضروب کے، وَأَنَّهُ محال، اور یہ محال ہے، تو اب ضروری ہے کہ مکون جب حادث ہے تو تکوین بھی حادث ہو۔ تو ہماری طرف سے جواب یہ کہ ان التکوین ان حدث بالتکوینی، کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ تکوین کو حادث کہتے ہیں نا، تو تکوین اگر حادث ہو، یعنی الزامی جواب دیا جا رہا، تحقیقی نہیں، کہ تکوین اگر حادث ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ تکوین اگر حادث ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی محدث ہوگا، تو محدث وہ دوسری تکوین ہوگی۔ اب دوسری جو تکوین ہے تو یہ دوسری تکوین بھی حادث ہے، تو اس کی علت وہ تیسری تکوین ہو گئی، ایسی اس کی علت جو ہے وہ چوتھی تکوین ہوگی۔ تو یا تو یہ سلسلہ الی نہایا جائے گا اور جس تکوین پر منتہی ہو جائے گا تو ہم اسی کو قدیم کہیں گے، اور اگر سلسلہ الی غیر نہایا جائے گا تو یہ تو سلسلہ غیر متناہیہ باطل ہے۔ ہاں، یا تم یہ کہو کہ یہ جو تکوین ہے یہ بغیر کسی دوسری تکوین کے وجود میں آ گئی ہے، تو جب ایک تکوین بغیر کسی تکوین کے وجود میں آ سکتی ہے تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سارا عالم جو ہے بغیر تکوین کے ہو گیا، تو صانع عالم کا معطل ہونا لازم آئے گا۔ فرماتے ہیں یہ الزامی جواب یہ کہ ان التکوین ان حدث بالتکوین، کہ تکوین اگر حادث ہو تو بالتکوین تو یہ دوسری تکوین کی وجہ سے ہوگی، فہو تکوین محتاج الی تکوین، تو وہ ایسی تکوین ہوگی جو دوسری تکوین کی محتاج ہوگی، فیؤدی الی التسلسل، تو یہ سلسلہ جو ہے تسلسل کی طرف جو ہے مؤدی ہو جائے گا، تسلسل کی طرف پہنچا دے گا، اور تسلسل الی غیر النہایہ ہو تو یہ باطل ہے، او ینتہی الی تکوین قدیم، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا یعنی ایسی تکوین کی طرف کہ جو تکوین قدیم ہے، یعنی اس کو کسی دوسری تکوین نے پیدا نہیں کیا ہے، تو تکوین قدیم کی طرف منتہی ہو جائے گا، وَهُوَ الَّذِي نَدَّعِيهِ، اور یہی وہ تکوین قدیم ہوگی جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، او لا بتکوین احد، یا کسی بھی تکوین کی وجہ سے جو ہے اس تکوین کا وجود نہیں ہوگا۔ تو جب ایک حادث کا وجود بغیر تکوین کے ہو رہا ہے تو سارا عالم بغیر تکوین کے ہوگا، فَفِيهِ تَعْطِيلُ الصَّانِعِ، تو اس میں صانع کو معطل کرنا ہے۔ فرماتے ہیں والحاصل، حاصل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں التکوین قدیم، کہ تکوین قدیم ہے، والمتعلق به هو المکون وهو حادث، اور تکوین جس سے متعلق ہوتی ہے یعنی جو متعلق ہے تکوین کا تو وہ مکون وہ حادث ہے، کما ان العلم قدیم وبعض المعلومات حادث، جیسے کہ علم قدیم ہے اور جو بعض معلومات کہ جن کا تعلق علم سے ہوتا ہے تو بعض معلومات وہ حادث ہیں۔ تو بعض معلومات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ کو اپنی ذات و صفات کا بھی علم ہے، لیکن صفات اور ذات یہ ایسے معلوم ہیں جو حادث نہیں ہیں۔ الا ان التکوین فی الازل لم یکن لیکون العالم به فی الازل بل لیکون وقت وجودہ۔ الا ان التکوین، تو ایسے ہی تکوین کا ازل میں ہونے کا مطلب لم یکن لیکون العالم به فی الازل، یعنی ازل میں تکوین ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے عالم بھی ازل میں ہو جائے، بلکہ تکوین کا ازل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لیکون وقت وجودہ، کہ عالم اپنے وقت میں وجود میں آئے، اپنے وجود کے وقت جو ہے وہ پیدا ہو، تو اپنے وقت پر عالم وجود میں آئے، یہ مطلب ہے۔ فتکوینہ باق ابدا، تو اب اللہ کی تکوین جو ہے وہ باقی رہے گی ہمیشہ، کیونکہ جو ازل سے ہو وہ ابد تک رہے گا۔ فیتعلق وجود کل موجود بتکوینہ الازلی، تو اب ہر موجود کے وجود کا تعلق اللہ کی تکوین ازلی سے ہو جائے گا۔ اور آپ نے جو ضرب بلا مضروب کی مثال دی وہ ایسا نہیں ہے، بخلاف الضرب لأنہ عرض فلا یتصور بقاؤہ الی وقت وجود المضروب، تو ضرب تو ایک عرض ہے تو اس کی بقا متصور نہیں ہے مضروب کے وجود کے وقت تک۔ ثم نقول لہم، پھر ہم ان سے کہتے ہیں
یعنی جو معتزلہ اور اشاعرہ ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ عالم کے وجود کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے یا اس کی کسی صفت سے ہے، یا یہ تعلق کسی سے نہیں ہے؟ ہاں، اگر وہ یہ کہیں کہ عالم کے وجود کا تعلق کسی سے نہیں ہے تب تو صانع عالم کا معطل ہونا لازم آئے گا، اور اگر یہ کہیں گے کہ یعنی تعلق ہے تو اب ہم یہ کہیں گے اگر تعلق ہے تو جس کے ساتھ یہ تعلق ہے وہ ازلی ہے یا حادث؟ تو اگر وہ یعنی اسے بھی حادث کہہ دیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ عالم میں ہی سے ہی ہوگا، پھر عالم کے وجود کا تعلق وہ اپنے بعض اجزاء سے ہی ہو جائے گا، تو عالم کا وجود اپنے بعض اجزاء سے اگر ہو جائے تو پھر بھی تو صانع عالم کا معطل ہونا لازم آ گیا۔ اور اگر یہ کہیں کہ عالم کے وجود کا تعلق جس سے ہے وہ ازلی ہے، تو جس سے تعلق ہے وہ ازلی ہے، تو اب ہم پوچھیں گے جو تعلق ہے اسے ازلی کا ہوگا یا نہیں؟ تو اگر اس تعلق کو بھی وہ ازلی کہہ دیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کفر میں چلے گا، کیونکہ جب تعلق کو ازلی کہہ دیں گے تو عالم کو بھی وہ ازلی کہہ دیں گے۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں جس سے تعلق ہے وہ ازلی ہے، البتہ تعلق ازلی نہیں ہے، تو ظاہر تب تو ان کے شبہ سب باطل ہو گئے، ہمارا مذہب ثابت ہو گیا، اور پھر اشاعرہ کی بات میں تناقض بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم جسے تکوین کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ عالم کے وجود کا تعلق خطاب کن سے ہے اور اسے وہ حادث مان چکے ہیں، اور اب یہاں پر وہ ازلی ہونے کا قول انہوں نے کر لیا ہے، تو یہ ان کی بات میں تناقض ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ثم نقول لهم، پھر اب ہم معتزلہ اور اشاعرہ سے پوچھیں گے هل تعلق وجود العالم بذاته، کہ کیا عالم کے وجود کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے یا اس کی کسی صفت سے ہے، ام لا، یہ کسی سے نہیں ہے؟ فإن قالوا، تو اگر وہ کہیں لا، اللہ کے یعنی عالم کے وجود کا تعلق کسی سے نہیں ہے، عطلوہ، تو انہوں نے صانع عالم کو معطل کر دیا۔ وإن قالوا، اور اگر وہ کہیں کہ ہاں تعلق ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ فما تعلق به، کہ جس سے عالم کا تعلق ہے تو وہ ازلی ہے یا حادث؟ فإن قالوا حادث، تو اگر یہ اسے حادث کہیں یعنی عالم کے وجود کا تعلق جس سے ہے اگر یہ اسے حادث کہیں تو ظاہر سی بات ہے فهو من العالم، تو حادث ہوگا تو وہ عالم میں ہی سے ہی ہوگا۔ وکانا تعلق حدوث العالم ببعض من، تو اب وہ بھی عالم ہے اور عالم کی بات چل رہی ہے، تو عالم کے وجود کا تعلق اپنے بعض اجزاء سے ہو جائے گا، لا به تعالی، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو اس میں بھی صانع عالم کو معطل کرنا ہے کہ عالم اپنے ہی بعض اجزاء سے وجود میں آ گیا، اللہ کی حاجت نہ رہی تو اللہ صانع عالم کو معطل کر دیا۔ وَإِن قَالُوا أَزَلِيٌّ، اور اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ عالم کے وجود کا تعلق جس سے ہے وہ ازلی ہے، یعنی صفت تکوین کو ازلی اگر کہہ دیں تو ہم یہ کہیں گے کہ حل اقتضا ذالک ازلیت العالم ام لا، تو اب جس سے عالم کا تعلق ہے وہ ازلی ہے، تو اب اس نے عالم کے ازلی ہونے کا تقاضا کیا یا نہیں؟ فإن قالوا، تو اگر وہ کہیں کہ ہاں اس کی وجہ سے عالم بھی ازلی ہو جائے گا، کفروا، تب تو یہ کفر میں چلے جائیں گے۔ وإن قالوا لا، اور اگر یہ کہیں کہ نہیں جس سے تعلق ہے عالم کے وجود کا وہ تو ازلی ہے، البتہ تعلق اور عالم جو ہے یہ ازلی نہیں ہے، تو بطلت شبہتہم، تو ان کا یہی تو شبہ تھا، تو ان کے شبہ باطل ہو جائیں گے۔ الا ان تعلق وجود العالم بخطاب کن عند الاشعری، اور ساتھ ساتھ عالم کے وجود کا تعلق امام اشعری کے نزدیک خطاب کن سے تھا، اور خطاب کن کو انہوں نے حادث کہا تھا، فکان تکوینا، اور یہاں پر وہ تکوین ثابت ہو گیا ہے، تو وہ ازلی، اور تکوین ازلی ہے، تو جسے حادث کہہ چکے ہیں اب یہاں وہ ازلی ثابت ہو گیا ہے، فیکون مناقضا، تو اب ان کی بات میں تناقض ہو جائے گا۔ فالتخلیق والترزیق، اب یعنی صفت تخلیق اور ترزیق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلق الاشیاء، تخلیق صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تمام اشیاء کا خلق فرمایا ہے، ورزق الاشیاء، اور ترزیق کا مطلب یہ ہے کہ تمام اشیاء کو اللہ رب العزت نے رزق عطا فرمایا۔ یہ اسے مصدر پڑھیں تو اس طریقے سے پڑھیں گے، کہیں گے کہ تخلیق کا مطلب ہے خلق الاشیاء، اشیاء کا خلق فرمانا، اور ترزیق کا مطلب ہے رزق الاشیاء، یعنی
اشیاء کو رزق دینا۔ والانشاء ای الابداء، تو والانشاء ای الابداء، اور انشاء کا معنی ہے ابداء، ابداء کا مطلب یعنی شروع سے پیدا کرنا۔ والابداع، اور عین کے ساتھ ابداع کا مطلب کیا ہے؟ ای اختراع الاشیاء، یعنی اشیاء کو از سر نو پیدا کرنا۔ والصنع، اور اللہ رب العزت کی یہ بھی صفت ہے صنع، ای اظہارہ باظہار المصنوعات فی حال الابتدائی۔ تو صفت صنع کا اظہار کب ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے جب کہ اللہ رب العزت مصنوعات کو ابتدائی حالت میں ظاہر فرما دے۔ وہی فرماتے ہیں صنع کا اظہار ہوتا ہے مصنوعات کے ظاہر کرنے سے ابتدائی حالت میں، کہ اللہ رب العزت مصنوعات کی ابتدا فرما دے۔ وغیر ذالک من صفات الفعل، یا اس کے علاوہ جو ہیں یہ تمام کے تمام صفات فعل سے ہیں۔ اس کے علاوہ کون ہے؟ کالاحیاء والافناء، جیسا کہ زندہ کرنا، فنا کرنا، والانبات اگانا، والانماء اور نمو بخشنا، والتصویر الاشیاء اور تمام چیزوں کی صورتیں بنانا، والکل داخل تحت صفت التکوین۔ اب تمام یہ صفات فعل ہوں اور تمام صفات فعل کا تعلق صفت تکوین سے ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں والکل داخل تحت صفت التکوین، کہ تمام کے تمام یہ صفت تکوین کے تحت داخل ہیں۔ فالصفات الازلیۃ عندنا ثمانیۃ، تو صفات ازلیہ ہمارے نزدیک 8 ہوئیں، یعنی تکوین کے ساتھ، لا کما زعم الاشعری، یعنی ایسا نہیں جیسا کہ امام اشعری نے کہا ہے کہ صفات فعلیہ اضافات، اضافی ہیں اور ان کا مستقلاً وجود نہیں ہے۔ مطلب کہتے ہیں کہ اللہ کے ارادے کا تعلق اور اس کے قدرت کا تعلق اگر مخلوق سے ہو جائے تو اب اسی تعلق کو جو ہے صفت تخلیق کہہ دیتے ہیں، کوئی الگ سے جو ہے صفت نہیں ہے ایسی تمام کے اندر، تو یہ اضافی کہتے ہیں، تمام کو اضافی صفات کہتے ہیں، یعنی مستقلاً صفت نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ تکوین کو حادث کہتے ہیں۔ ولا کما تفرد به بعض علماء ما وراء النہر بکون کل من الصفات الفعلیۃ صفتا حقیقیۃ ازلیۃ، فرماتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے کہ بعض علماء ما وراء النہر جو ہے منفرد ہو گئے ہیں، یعنی کس بات سے منفرد ہو گئے؟ بکون، یہ کہہ کر منفرد ہو گئے ہیں کہ صفات فعلیہ میں سے ہر ایک صفت حقیقی اور ازلی ہے۔ تو صفتاً حقیقیت یہ کون مصدر کا مفعول بھی ہے، تو صفات فعلیہ میں سے ہر ایک کے صفت حقیقی اور ازلی ہونے کا قول جو بعض علماء ما وراء النہر نے کیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن فیہ تکثیر القدماء جدا، کیونکہ یعنی یہ کہہ کر تو قدما کی کثرت پیدا کر دینا ہے، اس میں قدما کی تکثیر ہے بہت زیادہ، یعنی ہر صفت پھر قدیم ہوگی تو قدیم کی کثرت ہو جائے گی، بلکہ یہ کہا جائے کہ تمام کا مرجع وہ صفت تکوین ہے۔ فرماتے ہیں بہت سے قدما ہو جائیں گے وَإِن لَّمْ تَكُن مُتَغَايِرَةً، اگرچہ تمام صفات آپس میں ایک دوسرے کا غیر نہیں ہے، پھر بھی جو ہے قدما کی کثرت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ اِنَّ مَرْجَعَ الْكُلِّ إِلَى التَّكْوِينِ، کہ تمام صفات فعل کا مرجع وہ تکوین ہے، کہ فَإِنَّهُ إِن تَعَلَّقَ بِالْحَيَاةِ، کہ اگر تکوین کا تعلق حیات سے ہوتا ہے تو اب یسمى احیاء، تو تکوین کو احیاء کا نام دے دیا جاتا ہے، موت سے ہوتا ہے تو اماتت کہہ دیا جاتا ہے، صورت سے ہوتا ہے تو اب اسے صفت تصویر کہہ دیا جاتا ہے، الی غیر ذالک۔ اس کے علاوہ فالکل تکوین، تو سب کے سب تکوین ہیں۔ وانما الخصوص بخصوصیات المتعلقات، تو خصوص نام میں خصوصیت یا متعلق کی خصوصیت کے ساتھ ہوگا۔ فرماتے ہیں ثم المتبادر ان معنی التخلیق والانشاء والفعل والصنع واحد، پھر ذہن میں یہ متبادر ہوتا ہے کہ تخلیق و انشاء و فعل و صنع سب کا معنی ایک ہے، وہو احداث الشیء، اور وہ معنی کیا ہے؟ بعد ان لم یکن، کہ نہ ہونے کے بعد اشیاء کو وجود دینا، یعنی اشیاء کیا نہیں تھی پھر ان کو وجود دینا، یہ سب کا معنی ہے۔ سواء کان علی نہج مثال سابق اولا،
چاہیں وہ مثال سابق کے نہج پر ہو یعنی نمونے کے طور پر ہو، او لا یا بغیر نمونے کے ہو۔ والصحیح، لیکن صحیح یہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ ہلکا ہلکا تمام میں فرق ہے اگرچہ قریب المعنی ہے۔ والصحیح، صحیح ہے کہ ان لہا معانیم متقاربتاً، کہ ان کے قریب قریب معنی ہیں، یعنی تمام قریب المعنی ہیں۔ فإن الابداع، اس لیے کہ عین کے ساتھ ابداع ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر نمونے کے پیدا کرنا ہے۔ احداث الشیء بعد ان لم یکن لا علی مثال سابق، کہ کسی شے کے نہ ہونے کے بعد اس طریقے سے وجود دینا کہ وہ پہلے اس کی مثال نہیں تھی۔ بخلاف التخلیق، برخلاف تخلیق کے کہ فإنہ اعم من، کہ بے شک یا تو یہ اس سے عام ہے یعنی مثال سابق پر ہو یا نہ ہو، او مقابلہ فی التحقیق، یا تحقیق میں اس کے مقابل ہے کہ یعنی ابداع کا معنی آتا بغیر نمونے کے پیدا کرنا، اور تخلیق کا معنی آتا ہے یعنی نمونے کے ساتھ پیدا کرنا، تو یا تو اس کا مقابل ہے۔ والانشاء یختص باول الاشیاء، اور انشاء یہ یختص باول الاشیاء، اشیاء کے اول حالت کے ساتھ خاص ہے، یعنی جس کو حمزے کے ساتھ ابداع کہا ہے پیچھے۔ والفعل کنایۃ عن کل عمل متعدد یکون فی الخیر والشر، اور فعل جو ہے یہ ہر اس عمل سے کنایا ہوتا ہے جو متعدد ہو، جس میں تعدد ہو، بار بار ہو، اب چاہے وہ خیر میں ہو یا شر میں ہو۔ والصنع عمل فیہ احکام و حسن نظام، اور صنع یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں مضبوطی اور حسن انتظام ہوتا ہے، یعنی اس میں اچھا جو ہے نظم ہوتا ہے، حسن نظام ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ خدا کی کاریگری کہ جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، تو صنع کا معنی یعنی یہ ہے کہ اس نے مضبوط بنایا ہے۔ واما ترزیق، اور رہا صفت ترزیق، تو صفت ترزیق کا مطلب یہ ہے کہ احداث رزق الشیء وجعلہ قوت اللہ، کہ کسی چیز کے لیے کسی چیز کے رزق کو پیدا کرنا، تو پہلے رزق کو پیدا کرنا، پھر جعلہ، پھر اللہ رب العزت کا اس چیز کے لیے اسے روزی بنا دینا۔ ہاں، یعنی کسی شے کے رزق کو پیدا کرنا اور پھر اس شے کے لیے اس رزق کو روزی بنا دینا۔ ثم علم انہ لا موجود فی عالم الملک والاشباح ولا فی عالم الملکوت والارواح، پھر جان لو کہ عالم ملک و عالم اشباح، تو ملک کا مطلب یہی جو عالم موجودات ہے، اور اشباح کا مطلب ایک دوسرے جیسے جو عالم موجودات ہے اس میں۔ فرماتے ہیں عالم موجودات میں اور عالم ملکوت و ارواح میں جو بھی چیز ہے، تو وہ جو بھی موجود ہے وہ حادث، وہ حادث ہے، احدثہ اللہ تعالی بتخلیقہ، کہ اس کو اللہ رب العزت نے وجود دیا ہے اپنی صفت تخلیق اور صفت فعل اور صفت انشاء اور صنع سے۔ وانہ تعالی خلق الانس والجن وخلق ارزاقہما، کہ اللہ رب العزت نے انس و جن کی تخلیق فرمائی اور ان کے رزق کو پیدا فرمایا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہاری تخلیق فرمائی اور تم کو رزق عطا فرمایا۔ تو اللہ نے جو خلق فرمایا وہ کیوں فرماتے ہیں، یا اللہ نے خلق فرمایا لما احبا، جب اس نے یہ چاہا کہ اس کی قدرت، رحمت اور نعمت و حکمت ظاہر ہو، وَيُبَيِّنَ لِلْخَلْقِ مَعْرِفَتُ، اور مخلوق کے لیے اللہ کی معرفت ظاہر ہو جائے، تو جب اللہ نے یہ چاہا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انسان کی تخلیق میں نے اس لیے کی ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے او ای لیعرفونی، تاکہ وہ مجھے پہچانیں۔ اب یہ ہے کہ انسان اور جنات کی تخصیص کیوں ہے، تو وہ اس لیے کہ انسان اللہ رب العزت کو صفت جمال کے ساتھ پہچان لیتے ہیں، اور جنات کی تخلیق چونکہ آگ سے ہے تو اللہ رب العزت کو صفت جلال سے پہچانتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَعَلَّ تَخْصِيصَهُمَا، اور شاید یعنی ممکن ہے کہ جنات اور انسان
کو خاص کر ذکر کرنا وہ اس لیے ہو کہ لأنہم باعتبار جنسہم، کہ یہ اپنی جنسیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو اس کی دونوں صفت جلال اور جمال کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ اور حدیث قدسی اور کلام انسی میں ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، تو میں نے یہ پسند کیا کہ میری معرفت ہو، میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ جو ہے مجھے پہچانا جائے، میری معرفت ہو۔ یعنی وَلْيَتَرَتَّبَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ مَا أَرَادَ لَهُم مِّنَ الْمَثُوبَةِ وَالْقُرْبَةِ، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنی معرفت کرائی ہے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے بندوں کا محتاج ہے، بلکہ اس لیے تاکہ معرفت پر بندوں کو ثواب ملے۔ فرماتے ہیں وَلْيَتَرَتَّبَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ، یعنی اللہ نے اس لیے معرفت کرائی تاکہ معرفت پر مرتب ہو ما کا بیان ہے من المثوبۃ والقربۃ، وہ ثواب اور قربت کہ جو اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے یعنی جس کا ارادہ فرمایا ہے، لا لأنہ، اللہ نے اس لیے معرفت نہیں کرائی کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ وہ محتاج اور بندوں کا حاجت مند ہے مقام یقین میں۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ فرماتے ہیں اور تحقیقی بات یہ ہے کہ تکوین اللہ کی صفت ازلیہ ہے لاطباق العقل والنقل، کیونکہ عقل اور نقل کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت ہی عالم کا خالق اور اس کا مکون ہے۔ تو یہ تو نقل سے ثابت ہے، لیکن عقل کیسے ہے؟ تو عقل یہ کہے گی کہ جب اللہ رب العزت ہی خالق ہے تو صفت تخلیق وہ اسی کے ساتھ ہونا چاہیے نا۔ فرماتے ہیں وَامْتِنَاعُ اطلاق اسم المشتق علی الشیء، اور کسی چیز پر اسم مشتق کا اطلاق من غیر ان یکون ماخذ الاشتقاق وصفا لہ قائما بہ، یعنی ماخذ اشتقاق اس کی صفت اور اس کے ساتھ قائم ہوئے بغیر جو ہے کسی چیز پر اسم مشتق کا اطلاق کر دینا محال ہے، بلکہ اسم مشتق کا اطلاق تبھی ہوگا جبکہ ماخذ اشتقاق اس کی صفت بنے اور اس کے ساتھ قائم ہو۔ تو تکوین اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے ازلی اور ابدی اعتبار سے، اور مکون حادث ہے تعلق کے حادث ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ علم اور قدرت وغیرہ صفات قدیمہ میں یہ ہے کہ ان صفات قدیمہ کے قدیم ہونے سے لازم نہیں آتا ہے کہ قدم و متعلقاتہا، کہ ان کے متعلقات بھی قدیم ہو جائیں، کیونکہ متعلقات وہ حادث رہیں گے، لکون تعلقاتہا حادثتاً، کیونکہ ان کے تعلقات حادث ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام اعظم نے جو صفات ذاتی اور فعلیہ بیان کی ہیں کہ اللہ کی یہی صفات ہیں، ان کے علاوہ اور صفات نہیں ہیں؟ تو بتا رہے نہیں، یہ تو امام اعظم نے صفات ذاتیہ اور فعلیہ یعنی دو طرح کی صفات بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی صفات ہیں۔ اگر ان صفات کی معرفت ہو جائے گی تو بندے کو یعنی باقی صفات اور اللہ کے وجود کی معرفت میں یہی کافی ہو جائیں گی۔ وہی فرماتے ہیں کہ پھر امام اعظم نے عطا ببعض الصفات الذاتیہ والفعلیہ، کہ امام اعظم نے بعض صفات ذاتیہ اور فعلیہ کو بیان کیا ہے، دون غیرہا من النعوت العلیتی، ہاں نہ کہ اس کے علاوہ دیگر اعلیٰ صفات کو، یعنی اس کے علاوہ دیگر اعلیٰ صفات کو بیان نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ جو ان کے علاوہ دیگر اعلیٰ صفات ہیں وہ بیان نہیں کیا ہے، تو وہی وجہ یہی ہے کیونکہ لأن معرفت هذه الصفات الشہیرۃ الجلیلۃ، کیونکہ ان مذکورہ مشہور اور جلیل صفات کی معرفت ہی تکفی المؤمن فی معرفت وجود اللہ و صفاتہ البہیۃ، اللہ تعالیٰ کے وجود کی معرفت اور اس کی عمدہ صفات کی معرفت میں مومن کے لیے کافی ہے، یعنی انہی مشہور صفات کی معرفت کافی ہے۔